بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیمسٹر 5 میں MJ11 کے تحت آج ہم لوگ انشاءاللہ محمد حسین آزاد کی حیات اور ادبی خدمات پر بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد حسین آزاد کا انشائیہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، اسی لیے ہم ان کی سوانح پر بھی بات ضرور کریں گے، کیونکہ محمد حسین آزاد اردو انشائیے کے باوا آدم ہیں، اور ان کی کتاب جو نیرنگ خیال ہے اس سے انشائیے کی روایت کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ وہ 10 جون 1830 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد صاحب کا نام مولوی محمد باقر تھا، اور یہ ایک اخبار نکالتے تھے جس کا نام تھا دہلی اردو اخبار۔ انہوں نے 1837 سے اردو اخبار نکالنا شروع کیا۔ ان کا اپنا ایک پریس بھی تھا، اور وہ اردو کے پہلے شہید بھی ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ دلی کالج کے فساد میں بہت سے لوگ مارے گئے، اس میں مسٹر ٹیلر جو انگریز تھے ان وہ بھی مارے گئے، اور ان کے الزام مطلب قتل کا الزام ان پر یہ مطلب ان کو مجرم تسلیم کیا گیا اور ان کو پھانسی دے دی گئی، اور بعض روایت میں ہے کہ توپ سے اڑا دیا گیا۔ ان کے جو والدین تھے وہ ایرانی نسل تھے، مطلب ان کا خاندان ایران سے آئے تھے، اور یہاں انہوں نے دہلی کالج میں تعلیم حاصل کی محمد حسین آزاد نے، اور 1857 کے بعد انہوں نے انگریزوں کے خلاف دھواں دھار مضامین لکھے ان کے والد صاحب نے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ مولوی صاحب گرفتار کر لیے گئے، اور اسی چکر میں محمد حسین آزاد بھی ادھر ادھر گھوم گھام کر زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ بہت مشکل کے دن تھے۔ اس کے بعد لکھنؤ پہنچے، لکھنؤ میں سالوں بھر مارے پھرتے رہے۔ اس کے بعد 1864 میں وہ لاہور چلے گئے، اور گورنمنٹ کالج لاہور میں وہ ملازم ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے انجمن پنجاب کو قائم کیا کرنل ہال رائٹ کی سرپرستی میں، اور یہی وہ دور ہے جب نظم جدید کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ کرنل ہال رائٹ کی سرپرستی ہے، اور محمد حسین آزاد کی محنت ہے، اور ان کے بعد الطاف حسین حالی کی محنت ہے۔ ان لوگوں نے نظم جدید کی بنیاد ڈالی، اور اس کے بعد پورا ایک نظام چلتا رہا ہے۔ آج بھی ہم نظم جدید کے حوالے سے جب بات کریں گے تو محمد حسین آزاد اور خواجہ الطاف حسین حالی کو ہم یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد عارضی تقرری ان کی ہوئی، پھر اسے عہدے پر گورنمنٹ کالج لاہور میں مستقل ہو گئے۔ اس کے بعد کابل اور بخارا بھی گئے، جس کا سفر نامہ بھی انہوں نے لکھا ہے، اور پھر وہاں پہ انہیں جدید فارسی سیکھنے کا موقع ملا۔ ہوا یوں کہ پھر 1887 میں ملکہ وکٹوریہ نے شمس العلماء کا خطاب دیا، اور جب ان کی ایک بیٹی جواں سال بیٹی تھی 18-20 سال کی، ان کا انتقال ہوا، تو یہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے۔ 1889 کی بات ہے، اور جنون کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری۔ تھوڑے سے ذہنی طور پر پاگل ہو گئے وہ۔ ان کی بہت سی کتابیں ہیں جن کے تصانیف کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اچھا خاصا کام کیا ہے، اور ایک انشا پرداز کے حوالے سے ان کی ایک اہم پہچان ہے۔ اور بالآخر 22 جنوری 1910 عیسوی کو لاہور میں ان کا انتقال ہو گیا محمد حسین آزاد کا۔ تو محمد حسین آزاد ایسے ادیب ہیں جنہوں نے کئی اہم کتابیں لکھی ہیں، جن میں پہلی اہم کتاب ہے آب حیات۔ یہ تذکرے کی کتاب ہے، اردو شاعروں کا تذکرہ، اردو شاعری اردو زبان میں 1880 میں کتاب ہے۔ پھر نیرنگ خیال کا حصہ اول آیا، یہ انشائیے کا مجموعہ ہے، 1880 عیسوی۔ قصص ہند ہے 1888 عیسوی۔ نیرنگ خیال کا دوسرا حصہ آیا 1923 عیسوی۔ اس کے علاوہ تاریخی کتابوں میں دربار اکبری ہے، سیر ایران ہے، سفر نامہ سخندان فارس ہے، نگارستان فارس ہے، مکتوبات آزاد ہیں، کلیات دیوان ذوق ہے۔ انہوں نے شیخ محمد ابراہیم ذوق جو بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے ان کی شاگردی اختیار کی، اور آب حیات میں انہوں نے ان پر اچھا خاصا لکھ کر ایک حق ادا کیا ہے، اپنے شاگردی کا حق ادا کیا ہے۔ استاد کو جو
خوشی ملتی ہے وہ ایسے ہی طالب علموں سے ملتی ہے۔ پھر نظم آزاد کے نام سے ان کے کتاب ہے 1899، پھر ایک ڈرامہ ہے اکبر کے نام سے۔ تو یہ کتابیں ہیں جن سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ کتابیں ایسی ہیں جن سے آپ ان کو سمجھنے میں آسانی آپ کو ہوگی۔ اس میں ایک اہم کتاب ہے نمبر 5 میں، محمد حسین آزاد حیات اور تصانیف، اسلم فروخی کی ہے، کراچی کے ہیں۔ 1965 میں انہوں نے کتاب لکھی اور کئی اعتبار سے یہ کتاب بہت اہمیت کی حامل ہے۔ بنیادی طور پر آپ اس کتاب کو دیکھ لیں گے تو آپ کی تشنگی دور ہو جائے گی اور آپ کو تمام طرح کے مسائل کا اس میں حل ہے۔ ہر طرح کی کتابیں ان کی ہے، جو کتابیں ہیں اس پر تفصیلی بحث ہے، حیات کے حوالے سے تمام باتیں ہیں۔ تو میرا مشورہ ہے کہ یہ کتابیں آپ ضرور دیکھیے۔ پھر ہم ملیں گے محمد حسین آزاد کی انشا یا نگاری کے حوالے سے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔